السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رکت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مع لالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 15 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے پہلی ملاقات۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 40واں سال تھا۔ خاکدان گیتی میں رسالت محمدی کے اعلان کا وقت اب بہت قریب آ گیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹی سے نشر ہونے والے پیغام کے لیے گوش بر آواز تھے۔ حضرت ابو بکر اس وقت مکے کے صرف ایک دیانتدار و فیاض تاجر تھے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسی درمیان میں انہیں تجارتی مہم پر ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی شریک سفر تھا۔ راستہ طے ہوتا رہا، منزلیں بدلتی رہی، ہفتوں شبانہ روز چلتے رہے۔ اب ملک شام کی سرحد روشن ہو گئی۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ سیاہ بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی کے ساتھ آفاق پر سمٹنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے کالی گھٹاؤں کے پردے میں سورج کی لرزتی ہوئی کرن ڈوب گئی۔ اب شام کا وقت گرجتا ہوا موسم اور دامن صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا۔ حیرانی کے عالم میں اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ رحمت باری شریک حال تھی۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی۔ اب کھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسافر کی شام کتنی اداس ہوتی ہے۔ بحر ظلمات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ فکر دامنے گیر تھی کہ رات کہاں بسر کی جائے۔ خدا کی شان کی تھوڑی ہی دور فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نشان دیکھتے ہی جان میں جان آئی کہ رات گزارنے کے لیے ایک پناہ گاہ مل گئی تھی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنسان ویرانے میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا اور حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا، آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم گھر ہے وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر نکل آئے ہیں۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کر کے 100 سال سے یہاں یاد الہی میں وہ مصروف ہے۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے قریب جا سکتا ہوں۔ میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ ٹھیک ایک شیخ کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی آلائش کا کوئی دھبا نہ ہو، کیونکہ آج سے چند سال پہلے ایک بدکار شرابی سر شام یہاں بھٹکتا ہو کہیں سے آ گیا اور مسافر سمجھ کر اسے رات بسر کی اجازت دے دی گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنی راہ لی، لیکن کافی عرصے تک اس کے کردار کی نحوست کا تاریک سایہ ہمارے شیخ کی روحانی لطافت پر اثر انداز ہوا۔ اسی وقت سے یہاں رات بسر کرنے والوں کے لیے طہارت قلب کی شرط لگا دی گئی۔ اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا، لیکن تمہارے شیخ کے پاس کس کی اندرونی حالت جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی مجرمانہ زندگی کی فہرست کندہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیکوکار مسافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسوخ کر دو اور پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکار نیکوکار کے درمیان خط امتیاز کھینچا جا سکے۔ ہزار حسن ظن کے باوجود ایک معقول سوال کی زد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد ہل گئی۔ بے بسی کی کشمکش میں اس نے جواب دیا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک بدکار انسان کے کردار کی نحوست شیخ کو محسوس ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک نیکوکار کی روحانی لطافت کی جانچنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اس جواب کے بعد حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، تو پھر جاؤ اپنے شیخ سے میرے متعلق دریافت کر دو۔ اگر انہیں میرے قیام پر اعتراض نہ ہو تو میں رات کا کچھ وقت کلیسا کے ایک گوشے میں گزار لوں۔ بیاض سحر نمودار ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، ورنہ ایک مسافر کے لیے کھلے آسمان کا سایہ بہت کافی ہے۔ تھوڑی دیر تک پس و پیش کے بعد وہ راہب کے خلوت کدے میں داخل ہوا اور وہ پیکرو عجز و نیاز بن کر اسے یہ اطلاع دی،
ملک عرب کے مکہ نامی ایک شہر سے دو مسافر بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں اور کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ظاہری وجاہت کے لحاظ سے ان میں ایک آقا معلوم پڑتا ہے، جبکہ وہ دوسرے کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی علامتیں نمایاں ہیں۔ راہب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، کیا وہی مکہ جو پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ خادم نے جواب دیا، میں نے یہ تفصیل نہیں معلوم کی، اگر اجازت ہو تو دوبارہ جا کر دریافت کر لوں۔ راہب نے پرتپاک لہجے میں کہا، ضرور دریافت کرو، جسے تم آقا کہہ رہے ہو اس کا نام بھی معلوم کر کے آؤ۔ خادم نے حجرے سے باہر نکلتے ہی دریافت کیا، یہ معلوم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جس مکے کو آپ نے اپنا مسکن بتایا ہے، کیا وہ پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے، اور کیا جگہ جگہ وہاں کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ہاں، یہ دونوں باتیں واقعے کے مطابق ہیں۔ پھر وقفے کا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سوال کیا، زحمت نہ ہو تو اپنے مبارک نام سے روشناس کیجیے۔ مجھے ابوبکر کہتے ہیں۔ الٹے پاؤں راہب کے سامنے حاضر ہو کر خادم نے اطلاع دی، مکے کے بارے میں جو باتیں آپ کو علم ہے وہ صحیح ہیں، اور اپنا نام ابوبکر بتاتا ہے۔ ابوبکر کا لفظ سن کر راہب کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھر آئی، جیسے حافظے پر زور دے کر وہ کوئی بات سوچنے لگا ہو۔ تھوڑی دیر تک محویت خیال کی یہی کیفیت رہی، اس کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا اور ایک مقفل صندوق میں سے بوسیدہ کاغذات کا ایک دفتر نکالا اور مستربانہ کیفیت میں اسے الٹنے پلٹنے لگا۔ ورق آگے پیچھے کرتے ایک صفحے پر نظر جم گئی اور اچانک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی گمشدہ حقیقت کا سراغ مل گیا ہو۔ فوراً ہی بےتابی کے ساتھ وفادار خادم کو آواز دی، کہا، مکے کے اس سوداگر سے اتنی بات اور دریافت کر لو کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ خادم نے پھر آ کر دریافت کیا، بار دیگر آپ کو اس امر کی تکلیف دیتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟ حضرت ابوبکر نے اسے جواب دیا، ایک لفظ میں ہی، ابو کہافہ۔ واپس لوٹ کر جیسے ہی راہب کو اس نے اس نام کی اطلاع دی، اس کی آنکھیں حیرت و انبساط کی ملی جلی کیفیت سے چمک اٹھیں۔ جذبات کی ترنگ میں وہ کھڑا ہو گیا اور خادم کو حکم دیا، جاؤ بغیر کسی تاخیر کے اسے میرے خلوت کدے میں بلا لاؤ۔ راہب کا یہ حکم سن کر خادم کو انتہائی اچنبھا ہوا، سکتے کی کیفیت میں وہ تھوڑی دیر تک کھڑا سوچتا رہا کہ 100 برس کی روایات کے خلاف یہ بالکل اجنبی حکم کیا واقعہ تعمیل کے لیے ہے، یا یوں ہی زبان سے نکل گیا؟ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر راہب نے پھر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں پس و پیش کیوں ہو رہا ہے؟ میں جان بوجھ کر اپنے دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، حکم کی تعمیل کرو، اظہار حیرت کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر اس امید میں کھڑے تھے کہ پوچھ گچھ کا مرحلہ طے ہو جانے کے بعد اب یہاں رات بسر کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ چوں ہی قدموں کی آہٹ ملی، وہ راہب کا فیصلہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہو گئے۔ خادم کے چہرے سے حیرت و استعجاب کی پراسرار خاموشی ٹپک رہی تھی۔ آتے ہی اس نے خبر دی، اب میرے لیے تمہاری شخصیت سرتاسر ایک معمہ بن گئی ہے۔ کلیسا کی 1 صدی کی لمبی تاریخ میں تم پہلے انسان ہو جسے ہمارے تارک الدنیا شیخ نے اپنی خلوت خاص میں باریاب ہونے کی اجازت دی ہے۔ بلکہ تمہاری سحر دراز شخصیت نے انہیں سراپا اشتیاق بنایا ہے، اور وہ نہایت بےتابی کے ساتھ اپنے خلوت کدے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی چلو، ورنہ ایک لمحے کی تاخیر بھی جذبہ شوق کے لیے گراں بن جائے گی۔ حضرت ابوبکر مجسمہ حیرت بنے ہوئے اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ کئی 100 برس کا بوڑھا راہب، جس کی بھویں سفید ہو کر لٹک گئی تھی اور ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا سر سے پاؤں تک جسم انسانی کا کہیں کوئی گداز نظر نہیں آ رہا تھا، خیر مقدم کے لیے کھڑا تھا۔ حجرے میں قدم رکھتے ایک مدھم سی آواز کان میں آئی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل کر کے میں ہمیشہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی لٹکی ہوئی پلکوں کو آنکھوں کے روزن سے ہٹایا اور چراغ کی تیز روشنی میں سر سے پاؤں تک ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا۔ کبھی کتاب کے بوسیدہ ورق پہ انگلی رکھتا، کبھی چہرے کے خد و خال کا مطالعہ کرتا۔ نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک تقابل کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم بے خودی میں آواز دی، زحمت نہ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر تجسس کی نگاہ ڈالتے اس کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ اپنے درستے ہوئے ہونٹوں سے انگلی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، اجازت دو کہ میں تمہیں
امیر المومنین ابو بکر صدیق کہہ کر پکاروں، تحیر آمیز لہجے میں حضرت ابو بکر نے کہا، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیڑا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی ہم سے مکے کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرا اور میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو، کبھی کئی 100 برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت چاہی ہے جس نام سے میرے باپ نے موسوم ہی نہیں کیا تھا۔ تم ہی سوچو آخر یہ کیا تماشا ہے؟ درماندہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق ایک تارک الدنیا راہب کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سیدھے سادے انداز میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دینی ہے تو دے دو، ورنہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر واپس ہی لوٹنا چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آسمانی بشارت سن کر تم آزردہ خاطر ہو گئے؟ معاذ اللہ، روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشتے میرے پاس محفوظ ہیں میں نے انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ آج میری باتوں کا شاید تم یقین نہ کر سکو، لیکن سن لو کہ مکے کے افق سے رسالت کا وہ خورشید انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے، جس کے جلوہ میں ایک روشن سیارے کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔ آسمانی صحائف میں گیتی کے آخری پیغمبر کے جلوہ گر ہونے کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، انہی کے ذیل میں تمہاری فضیلت و تقرب کی جو نشاندہی کی گئی ہے، اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے دمکتے ہوئے چہرے کی تو بات ہی کیا ہے کہ تمہارے دائیں ہاتھ پر یہ تل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ عبرانی زبان سے واقفیت ہو تو لو اپنا سراپا تم خود ہی ان آسمانی نوشتوں میں پڑھ لو۔ بہرحال اب تم ایک غریب الدیار مسافر نہیں ہو، تجلیات قدس کے نگار خانوں میں وارث و نگراں ہو۔ اس خانقاہ کی دیواروں کا سایہ تو کیا چیز ہے، تم چاہو تو میری سفید پلکوں میں رات گزار سکتے ہو۔ ایک ہنگامہ خیز تحیر کے ہجوم میں حضرت ابوبکر راہب کے خلوت کدے سے اٹھے اور کلیسا کے حجرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات راہب کی گفتگو بزم خیال میں گردش کرتی رہی، ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امنڈتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نیند نہیں آئی۔ صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو راہب کی الوداعی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ اشک بار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا یہ جملہ مکے کی واپسی تک ان کے حافظے پر نقش رہا، تمہاری زندگی میں فیضان الہی کہ جب وہ سحر طلوع ہو تو مجھے بھی فیروز بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کئی مہینے کے بعد آج حضرت ابوبکر اپنی تجارتی مہم سے مکے کو واپس لوٹ رہے تھے۔ شبانہ روز چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے راہب کے سوالات حافظے کی سطح پر ابھرنے لگے۔ ام القریٰ کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک مانوی کیف سے دل کا عالم زیر زبر ہونے لگا۔ فطرت الہی کی کوشش سے اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مکے کی عمارتیں چمکنے لگی۔ نظر پڑتے ہی جذبہ شوق کے تلاطم میں سواری سے نیچے اتر پڑے غلام نے اونٹنی کی مہار تھامی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہوئے کہیں سے ابو جہل نے دیکھا اور آواز دیتا ہوا دوڑ کر قریب پہنچا۔ ملاقات کے بعد ابو جہل نے یہ فوراً خبر سنائی، تم غالباً ایک عرصے پر اپنے سفر سے واپس لوٹ رہے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، پردیس میں معلومات کا ذریعہ ہی کیا تھا، ویسے اپنے بعد یہاں کے واقعات کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو سناؤ۔ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا، عبداللہ کے بیٹے محمد کے متعلق تم بھی جانتے ہو کہ اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز اور ہر دل عزیز تھا، سارا شہر اس کی شرافت اور تقدس کا لوہا مانتا تھا۔ لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ ادھر چند دنوں سے ایک عجیب و غریب ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وحی لے کر اترتا ہے۔ اب وہ کھلے بندوں پہ اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے۔ لات و حبل کے سنگ آستان سے باغی بنا کر وہ لوگوں کی ایک نادیدہ خدا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہے۔ دنیائے عرب کے قدیم مشرب کے خلاف اس باغیانہ اقدام پر سارے مکے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فی الحال ابو طالب کی ضمانت پر اس کے خلاف ابھی کوئی تعزیری کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن حالات شاہد ہیں کہ جس دن وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے، اس دن مکے کی زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گی۔ قوم میں تمہاری ذہانت و سنجیدگی ضرب المثل ہے، عام طور پر تمہاری بات کا بہت زیادہ وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی میں تم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہر کر کے اپنی قوم کو شکر گزار بناؤ گے۔ ابو جہل کی گفتگو سن کر حضرت ابوبکر کی نگاہوں کے سامنے ایک نئی زندگی کا مستقبل چمکنے لگا۔ راہب کی پیش گوئی بظاہر حقیقت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جذبات کے تلاطم پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ابھی تو میں ایک طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں، چہرے کی گرد تک صاف نہیں ہوئی،
بطور خود حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکوں گا، ابھی سر راہ عجلت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ابو جہل سے پیچھا چھڑا کر سیدھے اپنے گھر تشریف لائے۔ غلبہ شوق اور جذبہ طلب نے اتنی بھی مہلت نہیں لینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے اس مسافرانہ سج دھج میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے۔ سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے اور سرکار اقدس کی بابت دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ وہ کوہ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ ایک نامعلوم وافدگی شوق کے عالم میں جیسے ہی وہ قریب پہنچے تو دیکھا دامن کوہ میں سرکار ایک چٹان پر تشریف فرما ہے۔ عارض تاباں سے رحمت و نور کا آبشار پھوٹ رہا ہے۔ قدموں کی ہٹ پاتے ہی رخ اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مبارک ہو، تمہارا نام مبارک ہو۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے، کسی نئے آنے والے کا انتظار تھا انہیں۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابوبکر کی یہ بالکل پہلی ملاقات تھی۔ مسرتوں کے انوار سے سرکار کا چہرہ جگمگا رہا تھا، کیوں نہ ہو کہ آج امت مرحومہ کی بنیاد پڑنے والی تھی۔ حضرت ابوبکر اپنے نوشتہ تقدیر کا انجام دیکھنے کے لیے حیرانی کے عالم میں خاموش کھڑے تھے کہ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی اور کشور دل کو فتح کرنے والی ایک آواز فضا میں بکھر گئی۔ ابوبکر، کلمہ حق کی طرف سبقت کرنے میں پیچھے آنے والوں کو انتظار نہ کرو، خدا کا آخری پیغمبر تمہیں حیات سرمدی کی دعوت دے رہا ہے، اسے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کر لو۔ حضرت ابوبکر نے سر جھکائے جواب دیا، خدا کے رسولوں کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لیے اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں، میں بھی اطمینان قلب سے کسی نشانی کا امیدوار ہوں۔ سرکار رسالت نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا، فرمایا، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی تمہیں اب تک نشانے کی احتیاج باقی رہ گئی ہے؟ کلیسا کی اس سنسان رات کو بھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، یاد کرو تمہاری دائیں کلائی کا تل دیکھ کر شام کے راہب نے تم سے کیا کہا تھا؟ میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا آسمانی صحائف کے وہ نوشتے کافی نہیں ہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں پڑھ کر سنائے تھے؟ پھر تمہاری روح کا وہ اضطراب مسلسل جس نے تمہاری آنکھوں کی نیند اڑا دی ہے اور جو تمہیں غبار آلود چہرے کے ساتھ کشاکش کھینچ کر یہاں لایا ہے، کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس کی تسکین کا کوئی اور سامان ہو سکتا ہے؟ فرط حیرت سے حضرت ابوبکر پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہوئی۔ سارا وجود حقیقت کے بے نقاب جلووں میں شرابور ہو کے رہ گیا۔ جذبات کے ہیجان میں بے محابہ چیخ اٹھے، اب مجھے کسی اور نشانی کا انتظار نہیں، اپنی آنکھوں کے روزن سے جو ہزاروں میل کی مسافت پر پیش آنے والے واقعات کا تماشائی ہو۔ یہ شان سوائے رسول برحق کے اور کس کی ہو سکتی ہے، جو عالم فانی کے مخفی امور کو بالکل مشاہدات کی طرح جانتا ہے؟ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنے میں اب کوئی تعامل نہیں ہے کہ وہ عالم بالا کی حقیقتوں سے بھی یقیناً باخبر ہے۔ دل تو پہلے ہی موم ہو چکا تھا، اب زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور خدائے واحد کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ میں توحید و رسالت کا یہ پہلا اقرار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دانی کے پس منظر میں منصہ شہود پر آیا۔ اب ذرا عقل ناہنجار کی فتنہ سامانی دیکھیے کہ جس عقیدے کو قبول کر کے تاریخ کا سب سے پہلا مسلمان عالم ظہور میں آیا، وہی عقیدہ آج کے بد اندیشوں کے پاس حلقہ اسلام سے اخراج کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اور صرف ایک حضرت صدیق ہی نہیں، تاریخ کے صفحات پر بے شمار ہستیاں ہیں جن کے اسلام کا محرک رسول پاک صاحب الاولاق کی غیب دانی ہے۔ سرکار کا یہ وصف شریف کسی کی ذاتی سرگزشت تک محدود نہ تھا، بلکہ دنیا عرب میں اس کی اتنی عظیم شہرت تھی کہ لوگ گھروں میں اپنی عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں سرکار سن نہ لیں۔ حضور کی غیب دانی کے بارے میں مکے کے مشرکین کا عام عقیدہ تھا کہ کسی بھی واقعے پر مطلع ہونے کے لیے انہیں کسی مخبر کی ضرورت نہیں، دیواروں کے ذریعے اور رہگذر کے سنگریزے انہیں خبر کر دیتے ہیں۔ اسی ابو جہل کے متعلق یہ واقعہ عوام و خواص میں مشہور ہے کہ منصب رسالت کی آزمائش کے لیے وہ چند کنکریاں مٹھی میں چھپائے حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ رسول ہیں اور آسمان و زمین کے اسرار کی خبر رکھتے ہیں تو بتائیے میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ ابو جہل جیسے شکی و منکر کو یہ بھی اعتراف تھا کہ رسول کے لیے غیب دانی لازم ہے، جو رسول ہوگا اسے زمین و آسمان کے اسرار کی یقیناً خبر ہوگی، لیکن یہ آج کے کلمہ گو ہیں جو رسول پاک کی غیب دانی کا انکار کرتے ہوئے ابو جہل سے بھی نہیں شرماتے۔